السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہ زیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، فیصل آباد کے اندر گزشتہ روز جو خواتین کو بے لباس کیا گیا تھا، ان کی ویڈیوز بنائی گئی، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، انہیں ڈنڈے مارے گئے، انہیں گالیاں دی گئیں۔ اس کیس کے اندر آج کے دن بڑی اہم قسم کی کچھ انکشافات سامنے آئے، کچھ بیانات سامنے آئے، وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فیصل آباد کے اندر جو ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی کہ دکان کے اندر ایک شخص خواتین کو کہتا ہے کہ تم بے لباس ہو، اپنے کپڑے اتارو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور ویڈیو وہ بھی منظر عام پر آ چکی ہے، جب ان خواتین کو بے لباس کر کے دکان سے باہر لایا گیا، بالکل برہنہ حالت میں، بالکل بے لباس حالت میں۔ اس وقت اس بڑے بازار کے اندر ایک شخص نے وہ ویڈیو بنا لی کہ جس میں خواتین کی بالکل برہنہ حالت کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ وہ ویڈیو جو ہے ہم آپ کو بھرپور طریقے سے کوشش کریں گے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دکھا سکیں، بلر کر کے دکھا سکیں، اور وہ ویڈیو دکھائیں گے ہم آپ کو۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے اس کیس کے حوالے سے بڑی غور سے سننا ہے۔ ابھی ثانیہ سیالکوٹ کم نہیں تھا تو اوپر سے یہ فیصل آباد کے اندر ایسا واقعہ کہ جس کے بعد قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک چکا ہے۔ پتہ نہیں کون سے ایسے عناصر ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسے واقعات جنم لیتے رہیں، ایسے واقعات ہوتے رہیں کہ پاکستانی قوم کے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکے رہیں۔ ناظرین، آج ہوا یہ کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا فیصل آباد کے اندر گزشتہ روز، تو خیر 5 تاجروں کو فیصل آباد کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ لیکن آج فیصل آباد کے اندر سے کچھ ہمارے تاجر بھائی سراپا احتجاج ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آخر ان 5 تاجروں کا قصور کیا تھا۔ صرف قصور یہ تھا کہ انہوں نے اپنی دکانوں کے اندر چوری نہیں ہونے دی، انہوں نے ان خواتین کو پکڑ لیا، صرف یہ قصور تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خواتین نے کپڑے خود اتارے، خواتین نے یہ خود حرکت کی اور اپنی بچ بچاؤ کے لیے تاجروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی، سن بھی لی ہوگی کہ جس کے اندر جب ان خواتین کو ایک یا 2-3 تاجر جو ہیں، 2-3 لوگ جو ہیں وہ خواتین کو پکڑ کر دکان کے اندر لا کر بند کرتے ہیں، جبکہ ایک خواتین کے کپڑے آلریڈی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی دوران ویڈیو کے اندر یہ سنائی دیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ان خواتین کو یہ کہتا ہے کہ ماں بہن کی گالیاں دینے کے ساتھ ساتھ انہیں کہتا ہے کہ اپنے کپڑے اتارو، اپنے کپڑے اتارو۔ اور اسی دوران وہ خواتین جو گھبرائی ہوئی تھیں، جو خوف کا شکار ہوئی تھیں، ان مردوں کو دیکھ کر، ناظرین، ان بے رحم اور سنگ دل لوگوں کو دیکھ کر گھبرا چکی تھی، اور ان کے آگے ان خواتین نے اپنے آپ کو بے آبرو کر دیا اور اپنے جسم سے کپڑے اتار دیے، اور باقی جو بچے کچھ کپڑے تھے وہ ان تاجروں نے، وہاں پر کھڑے ہوئے لوگوں نے زبردستی اتروا دیے اور دکان کے اندر ننگا کیا، ان کو مبینہ تشدد کا نشانہ بنایا، انہیں گالیاں دی، اس کے بعد انہیں دکان سے باہر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور بڑے بازار کے اندر یہ بھی نہیں سوچا کہ اس شارع عام سے، اس رستے سے قوم کی اور بھی بیٹیاں گزر رہی ہوں گی، مائیں بہنیں گزر رہی ہوں گی، وہاں پر بچے بوڑھے نوجوان گزر رہے ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے رحم نہ کیا، ان لوگوں نے شرم کا پردہ پھاڑ دیا اور اپنی جو حیا کی چادر تھی وہ اتار کر ان مردوں نے پھینک دی، اور اپنے آپ کی مردانگی کا ثبوت دینے کے لیے ان جو خواتین تھیں جن کے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا، ان کو چوک چراغے میں کھڑا کر دیا گیا۔ اور اس ویڈیو کے اندر جو نئی ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ مجھے شرم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 خواتین جو ہیں وہ بالکل بے لباس باہر روڈ پر کھڑی ہیں، اور جو ایک شخص ہے وہ ہاتھوں میں ڈنڈا اٹھائے کھڑا ہے اور ان کے اوپر تشدد کر رہا ہے۔ ناظرین، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس تمام در حوالے کے اوپر اب کہوں تو کہوں کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر عائشہ اکرم نے جو پلان بنایا تھا، اس کے بعد عائشہ اکرم کا وہ پلان ایکسپوز بھی ہوا، اس کی تمام تر اپڈیٹ ہم آپ کو اسی چینل پر بھی دیتے رہے۔ اس کے بعد ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کی ریمبو کے ساتھ نازیبہ ویڈیوز بھی سامنے آئی تھی۔ لیکن جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ہمارے پرائم منسٹر، ہماری سیاسی جماعتیں،
ہمارے تمام تر ان پاکستانی رہنماؤں نے جو اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیاسی ہیں، انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا اور مذمت کی، عائشہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد عائشہ کا بانڈا پھوٹ گیا، عائشہ کی نازیبا ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ ریمبو نے اقبال جرم کیا جی، عائشہ کا یہ سارا پلان تھا، یہ تمام تر پلان بنایا گیا تھا، لیکن ابھی تک تو عائشہ کو کوئی گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس وقت عمران خان صاحب بول پڑے تھے، لیکن یہ جو فیصل آباد کے اندر ایک سانحہ پیش آیا خواتین کو بے لباس کرنے کا، ابھی تک تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر نوٹس نہیں لیا۔ ابھی تک تو ہماری وفاقی کابینہ، ہمارے وفاقی وزراء جو ہیں، انہوں نے اس چیز کے اوپر نوٹس نہیں لیا۔ حالانکہ انہیں اس چیز کے اوپر نوٹس لینا چاہیے تھا۔ انہیں ان ملزمان کو جو اس ویڈیوز کے اندر نظر آ رہے تھے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ کرنا چاہیے تھا قوم سے۔ آج اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو قانون ہے وہ برابر کا شریک ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے قانون کی سست روی، ہمارے قانون کی نااہلیت اور ہمارے قانون کا ایک دوہرا معیار کہ غریب کا ساتھ نہیں دینا، امیر کا ساتھ دینا ہے، امیر کا ساتھ دینا ہے، امیر کی پشتنائی کرنی ہے، جس کے بعد لوگوں کے دماغوں کے اندر بھوسا بھر گیا ہے اور لوگ باغی ہو چکے ہیں۔ وہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، کبھی جلا کر رکھ دیتے ہیں، کبھی خواتین کو چوک چراہوں میں بے آبرو کر دیتے ہیں، بے لباس کر دیتے ہیں۔ یار ایک ایسا شخص اس صورتحال کے اندر سامنے نہیں آیا کہ جس نے اس تمام تر صورتحال کو روکنے کی کوشش کی ہو۔ اگر وہ بھی کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹیاں تھیں، اگر آپ کہتے ہیں نا انہوں نے چوری کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے برآمد کیا کیا؟ مجھے تاجر بتائیں کہ ان سے آپ نے کیا چیز برآمد کی، کیا ان سے مواد برآمد کیا، کیا چیز چوری کر کے لے کے جا رہی تھی؟ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر ایسا کوئی صورتحال تھی تو پولیس کو بلانا چاہیے تھا، ان خواتین کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہاں پر تاجروں نے قانون ہاتھ میں لیا، وہاں پر تاجروں نے خواتین کو ننگا ہونے کا کہا، زبردستی انہیں بے آبرو کیا، ان کی عزت کا جنازہ نکالا، اور پوری دنیا کے اندر اس ویڈیو کو اچھالا گیا اور پوری دنیا نے اس ویڈیو کو دیکھا۔ اور ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت، وفاقی حکومت نے اس چیز کے اوپر نوٹس نہیں لیا۔ تو یاد رکھیے گا، اگر جو لوگ آج ان کی حمایت میں نکل آئے ہیں، جو لوگ آج ان کی حمایت میں پوسٹیں لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کے ملزمان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو بات یاد رکھیے گا، ایسا واقعہ پھر رونما ہوگا۔ ہمارے پاکستان کے اندر ایک صورتحال ہے، جب کسی کی اس واقعے سے روکا نہ جائے، ان کے ملزمان کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے، تو ایسے واقعات ہمارے معاشرے کے اندر جنم لیتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے، میں اپنے ٹویٹر پر لگا دوں گا، لنک جو ہوگا وہ ڈسکرپشن میں ہوگا، اور وہ ویڈیو میرے ٹویٹر پر موجود ہے، آپ جا کر میرے ٹویٹر پر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور ٹویٹر کو فالو کر لیجیے گا تاکہ جو بھی ویڈیو ہوتی ہے میں وہاں پر لگا دیتا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔